الحمدللہ آج جامعہ اشرف البنات نسواں میں شان رحمت للعالمین اسلامی کوئز اور انعامی مقابلہ اختتام پذیر ہوا۔ جن بچیوں نے انعامات حاصل کیے ہیں ہم اپنی دعاؤں کے ساتھ انہیں بہت بہت مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا شمار کنیزان فاطمہ میں فرمائے۔ چار مصرے حاضر ہیں۔ زمانے بھر میں بڑھی گھر کی شان بیٹی سے، زمانے بھر میں بڑھی گھر کی شان بیٹی سے، مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے، مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے۔ یہ ضروری تو نہیں کہ بیٹوں سے نام روشن ہو، یہ ضروری تو نہیں کہ بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے۔ بیٹیوں، بہنوں، ماؤں، تم سب قابل مبارکباد ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے ذکر کی محفل میں بیٹھایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے اقرا۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے۔ قرآن پاک کی یہ پہلی آیت ہے۔ دینی جلسوں میں آنے کا مقصد یہی ہوتا ہے، کل آپ سے کوئی پوچھ لے قرآن کی پہلی آیت کا نام کیا ہے تو اقرا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ سے غار حرا آتے تھے اور ساتھ میں کچھ کھانے پینے کا سامان بھی ہوتا تھا۔ پیغمبر نے تخلیہ اختیار کر لیا، تنہائی، اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ جب کھانے پینے کا سامان کم پڑتا تھا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ مکے شریف سے چل کر غار حرا آتی تھیں اور وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ سامان مہیا فرما دیتی تھی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن اچانک اسی غار کے اندر ایک فرشتہ آیا اور آ کر کے کہتا ہے اقرا، اے رسول پڑھیے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ بہت سارے بدعقیدوں نے اس کا ترجمہ غلط کر لیا۔ قاری اس میں فاعل کا صیغہ ہے اور ترجمہ کر دیا فعل ماضی کا، اور یہ ترجمہ کرنے لگے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ جبریل میں پڑھ سکتا ہوں مگر تمہارے کہنے سے پڑھنے والا نہیں۔ تو اس کے بعد جبریل نے سینے سے لگا لیا، زوردار معانقہ کیا اور سینے سے پھر جدا کیا، اور اس کے بعد پھر کہا اقرا، اے رسول پڑھیے۔ نبی پھر فرماتے ہیں مانا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ پھر جبریل امین نے سینے سے لگایا، زوردار معانقہ کیا اور کہا رسول پڑھیے۔ نبی پھر فرماتے ہیں مانا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر تیسری مرتبہ جبریل امین نے سینے سے لگایا، معانقہ کیا، سینے سے جدا کیا اور کہا اقرا باسم ربک الذی خلق، اے رسول اس رب کے نام سے پڑھیے جس رب نے آپ کو پیدا فرمایا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر جبریل کے کہنے سے پڑھ دیتے تو دنیا یہ سمجھتی کہ جبریل استاذ ہے۔ نبی نے نہیں پڑھا جبریل کے کہنے سے تاکہ زمانہ سمجھ جائے
کہ جبریل استاد نہیں ہے بلکہ الرحمن علم القرآن، رحمان نے آپ کو قرآن سکھایا. اور اگر نبی کسی کے کہنے سے پڑھتے تو یاد رکھنا دنیا کہتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ استاذ ہیں، تو ان کی تعظیم بھی کرنا پڑتا. مگر یہاں حقیقت حال تو یہ ہے بادس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. خدا کے بعد سب سے بڑا جاہو حشم اگر حاصل ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل. سرکار کا لقب امی ہے، مگر امی کا یہ مطلب قطع نہیں ہوتا جیسا کہ اس پاکستانی مولوی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے. امی کا معنی یہ نہیں ہے ان پڑھ، امی کا معنی یہ ہے کہ جس نے ظاہری طور پر کسی سے پڑھا لکھا نہ ہو اسے امی کہتے ہیں. تو ظاہری طور پر میرے نبی کا کوئی استاذ نہیں ہے، اگر استاذ ہے تو پروردگار عالم. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر اضطرابی کیفیت طاری تھی. گھر آئے اور حضرت خدیجہ سے کہنے لگے زملونی زملونی، خدیجہ چادر لاؤ، خدیجہ چادر لاؤ. اور پورا واقعہ پیش کیا. کہا خدیجہ آج میرے ساتھ غار حرا میں ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ہے اور میں اپنی جان کے لیے خطرہ محسوس کر رہا ہوں. حضرت خدیجہ نے کتنی پیاری بات کہی تھی. میری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، غور سے سنو. اللہ تعالی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے صدقے میں ہر بیوی کو اپنے شوہر کے حق میں نیک بنائے. حضرت خدیجہ کہتی ہیں یا رسول اللہ، اللہ آپ کو رسوا نہ کرے گا، اس لیے کہ آپ کما کما کے غریبوں کو کھلاتے ہیں، آپ یتیموں کا سہارا بنتے ہیں، آپ لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں، آپ انصاف پھیلاتے ہیں. اللہ آپ کے ساتھ بہتر کرے گا. میرا چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل ہے، چلیے میں اس کے پاس آپ کو لے چلتی ہوں. ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی اور یہ ورقہ بن نوفل جو تھے تعبیر بتایا کرتے تھے. جا کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پورا واقعہ بیان کیجئے. سرکار نے پورا واقعہ بیان کیا تو ورقہ نے کہا کہ ارے وہ جو غار حرا میں آیا تھا وہ اللہ کا فرشتہ جبریل تھا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آتے تھے، دیگر نبیوں کے پاس بھی آتے تھے، آپ کے پاس بھی آئے ہیں. کاش اس وقت میں جوان ہوتا، زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو شہر مکہ سے نکالتی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے حیرت سے پوچھا کیا میری قوم مجھے مکے سے نکال دے گی؟ کہا ہاں ہاں، اس قوم نے دوسرے نبیوں کے ساتھ یہی ویوہار کیا. اب یہاں سے غور کریں تمام سامعات، تھوڑی دن کے لیے یہ پہلی وحی الہی نازل ہوئی تھی، اب تھوڑے دن کے لیے وحی الہی کا سلسلہ رک گیا، نہیں آئی وحی. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا اضطراب ہوا کہ اب وحی کا سلسلہ کیوں رک گیا. ایک دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان سے نکلے، توجہ کے ساتھ سنیے. جیسے ہی دروازے کے باہر نکلے ایک آواز آئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار نے آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کوئی آواز دینے والا نظر نہ آیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھ رہے ہیں؟ آسمان پر بیچوں بیچ آسمان میں کرسی رکھی ہے اور اس کرسی پر ایک فرشتہ بیٹھا ہے، اور یہ وہی فرشتہ ہے جو غار حرا میں جبریل کی صورت میں آیا تھا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فی اندر تشریف لائے. حضرت خدیجہ سے پھر کہا زملونی زملونی، مجھے چادر لاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ. حضرت خدیجہ نے چادر پیش کی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کے چارپائی پہ آرام کرنے لگے. یہ کون سی قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے؟ وحی الہی کا سلسلہ شروع ہوا ہے. اسی قرآن کے بارے میں تو اللہ کہتا ہے اگر اس کو ہم ہمالیہ جیسے پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ خشیت الہی کو برداشت نہ کرتا اور ہمالیہ جیسا پہاڑ چکنا چور ہو جاتا، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا قرآن اللہ نے نازل فرما دیا. سرکار پھر چارپائی پہ ہیں، چادر اوڑھے ہیں. اب وحی الہی کا سلسلہ پھر شروع ہوا.
دوسری آیت کریمہ لے کے جبریل امین آ گئے اور آ کر کے کھڑے ہوئے اور کیا کہتے ہیں حضرت جبریل؟ یا ایھا المدثر. کیا اللہ کا انداز خطاب اپنے محبوب سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھے تھے تو اللہ نے اسی چادر میں خطاب کر دیا اور کہا جبریل جاؤ اور میرے محبوب سے کہو یا ایھا المدثر، اے بالا پوش رسول، اے چادر اوڑھنے والے نبی، قم، آپ کھڑے ہو جائیے، فانذر، اور لوگوں کو ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بولیے اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے. بولیے سبحان اللہ. اب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، اب پھر وحی الہی کا سلسلہ جاری ہو گیا. میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اسلام کے اندر جو سب سے اہم اور بڑی کتاب، بڑی بک ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن کی ابتدا کس سے ہو رہی ہے؟ اقرا سے، پڑھو. اس کا مطلب پڑھنے پڑھانے پر اسلام نے کتنا زور دیا ہے، اور یہ پڑھنا پڑھانا اللہ کو کتنا پسند ہے، یہ رسول اللہ کو کتنا پسند ہے. اسی وجہ سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو بھی پڑھایا. دیکھو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں بیوہ 40 سالہ خدیجۃ الکبریٰ سے فرمایا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت سودہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت میمونہ، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت جویریہ، حضرت صفیہ، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں. اور یہاں پہ سب سے پہلی چیز یہ غور کرنے کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ کے ساتھ نکاح فرمایا تاکہ میری امت کے لیے بیواؤں کے ساتھ نکاح کرنا سنت رسول بن جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنواری کے ساتھ بھی نکاح فرمایا تاکہ میری امت کے لیے تمام کنواری عورتوں سے بھی نکاح کرنا سنت بن جائے. اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق شدہ عورت سے بھی نکاح فرمایا تاکہ طلاق شدہ عورت سے بھی نکاح کرنا سنت مصطفیٰ بن جائے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مقدس زندگی 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام کو سرکار نے پڑھا لکھا کے تیار کیا دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے. لیکن یہ درسگاہ میں پڑھنے والی بچیاں خوب جانتی ہیں، یہ معلمات خوب جانتی ہیں، کچھ نور الاذا سے لے کر کے اور ہدایت تک جہاں جہاں کتاب الطہارت ہے وہاں ایک مخصوص باب طہارت میں رہتا ہے، جس باب کا خاص تعلق عورتوں کی پاکی اور ناپاکی سے ہوتا ہے. کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جو عورتوں سے متعلق ہیں، ایک عورت ہی دوسرے عورت کو صحیح سمجھا سکتی ہے. آپ توجہ یہ کریں کہ صحابہ تو تیار ہو گئے اسلام کو فروغ دینے کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے. میرے پیغمبر نے ازواج کو کیا تعلیم دیا، یہ ازواج مطہرات نے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں سنا اور سن کے ان کو محفوظ رکھا اور محفوظ رکھ کر کے اس امت تک پہنچا دیا. دیکھو حضرت سودہ نے 5 حدیثیں روایت فرمائی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 2210 حدیثیں روایت فرمائی ہیں، حضرت حفصہ نے 60 حدیثیں روایت فرمائی ہیں، حضرت ام سلمہ نے 378 حدیثیں روایت فرمائی ہیں، حضرت ام حبیبہ نے 65 حدیثیں روایت فرمائی ہیں، حضرت زینب نے 11 حدیثیں روایت فرمائی ہیں، حضرت میمونہ نے 76 حدیثیں روایت فرمائی ہیں، حضرت جویریہ نے 7 حدیثیں روایت فرمائی ہیں، اور حضرت صفیہ نے 10 حدیثیں روایت فرمائی. ازواج مطہرات کے ذریعے یہ حدیثوں کا پیغام منظر عام پر آیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کم تھی جب نکاح فرمایا تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن جب رخصتی ہوئی
تو مکمل عمر میں ہوئی. اس میں بے شمار حکمتیں ہیں، اس لیے کہ جب عمر کم ہوتی ہے تو ذہن بہت اچھا کام کرتا ہے. کسی 40 سال والے کو بولو حافظہ کر لو، کبھی نہیں کر پائے گا. 50 سال والے کو کر دو قرآن یاد کر لو، کبھی نہیں کر پائے گا. اور 8 9 سال 10 سال کے بچے اور بچی کو دے دو، وہ روز ایک ایک ورق یاد کر کے سنا دے گا. کیونکہ جب ذہن بچپن کا ہوتا ہے تو بہت تیز ہوتا ہے. اسی لیے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 2210 حدیثیں روایت فرمائی. اور حضرت عائشہ، سنو میری بیٹیوں بہنوں، حضرت عائشہ باضابطہ مفتیہ تھی. حضرت عائشہ صدیقہ باضابطہ قاریہ تھی. باضابطہ حضرت عائشہ صدیقہ عالمہ تھی. باضابطہ وہ فاضلہ تھی. اور حضرت عائشہ صدیقہ سے صحابہ کرام استفادہ فرمایا کرتے تھے. تو بیٹی کچھ بھی کر سکتی ہے اسلام کے دائرے میں، پردے کے دائرے میں، شریعت کے دائرے میں. بیٹیوں تم بہت کچھ دین کا کام کر سکتی، بہت کچھ دین کا کام کر سکتی ہو، لیکن پردہ خاص چیز ہے. پردے کا لحاظ کرو اور دیکھو ہر چیز کا استعمال صحیح کیا کرو. میری بات بہت غور سے سن لو. جیسے یہ مائک ہے جس پر ہم بول رہے ہیں، اس کا استعمال 2 طریقے سے ہوتا ہے. اس مائک پر اگر گانا گایا جائے تو لعنت، سینما کے پردے میں ہو تو لعنت، نوٹنکی والوں کے ہاتھ میں ہو تو لعنت. لیکن یہی مائک سے اگر قرآن پڑھا جائے تو رحمت، حدیث پڑھی جائے تو رحمت، نعت پڑھی جائے تو رحمت. اسی طرح یاد رکھو یہ قلم ہے، قلم پین. اگر پین سے 2 کام ہوتے ہیں. اگر یہ پین گستاخ رسول کے ہاتھ میں ہو تو لعنت ہے. پین اگر تسلیمہ نسرین کے ہاتھوں میں ہو تو لعنت. پین اگر سلمان رشدی کے ہاتھوں میں ہو تو لعنت. یہی کلام اگر تھانوی کے ہاتھ میں ہو، نانوتوی کے ہاتھ میں ہو، امبیڈوی کے ہاتھ میں ہو، دہلوی کے ہاتھ میں ہو، بدعقیدے کے ہاتھ میں ہو تو لعنت ہے. مگر یہی قلم اگر امام اعظم کے ہاتھوں میں ہو، امام شافعی کے ہاتھوں میں ہو، امام مالک کے ہاتھوں میں ہو، امام محمد کے ہاتھوں میں ہو، یہی قلم مجدد الفسانی کے ہاتھوں میں ہو، یہی قلم مجدد اسلام اعلی حضرت فاضل بریلوی کے ہاتھوں میں ہو، یہی قلم محدث اعظم کے ہاتھوں میں ہو، یہی قلم مفتی اعظم کے ہاتھوں میں ہو، یہی قلم سرکار کلا کے ہاتھوں میں ہو تو اب یہی قلم رحمت ہے. اسی طرح یاد رکھنا میری ایک بات، دیکھو یہ موبائل اس وقت کیا ہے، سماج میں ایک ایسا زہر گھول رہا ہے. موبائل کے بھی 2 رخ ہیں. ہر بیٹی کو اس پر عمل کرنا چاہیے. اگر موبائل کے ذریعے چگلی کرو تو لعنت، موبائل کے ذریعے جھوٹ بولو تو لعنت، موبائل کے ذریعے اگر کوئی عیاشی کرے تو لعنت، موبائل کے ذریعے کوئی معاشقہ کرے تو لعنت، موبائل کے ذریعے کوئی اگر آوارہ گردی کرے تو لعنت، موبائل کے ذریعے اگر وہ ماں باپ کو تکلیف پہنچائے تو لعنت. مگر اسی موبائل کے اگر اپنی ماں کو سلام کر لے، باپ کو سلام کر لے، موبائل سے قرآن سن لے، موبائل سے حدیث سن لے، موبائل سے نعت سن لے، موبائل سے اپنے آل اولاد کی خیریت معلوم کر لے تو یہی موبائل اس کے لیے رحمت ہے. ہر بیٹی سے میں گزارش کرتا ہوں بلا ضرورت موبائل کا استعمال مت کرو، اور کوئی ایسے پہلو پہ مت استعمال کرو جہاں تمہارے لیے لعنت ہو، عذاب ہو، وہاں مت استعمال کرو موبائل کو. اگر پروجیکٹ دیکھنا ہے تو اتنے لمحہ استعمال کرو، ضرورت بھر استعمال کرو، اسے پابند کر کے رکھ دو. آج موبائل کے ذریعے کیا ہو رہا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں. پورے ہندوستان کے حالات اتنے بگڑ گئے ہیں کہ غیر مسلم بیٹیوں کے ہاتھوں میں موبائل دے دیتے ہیں، موبائل کے ذریعے ان سے دوستی کرتے ہیں، تعلقات بناتے ہیں، پھر ان کو مرتد کر دیتے ہیں. اسلام سے پھر جاتی ہیں بیٹیاں اور ان سے شادی کر لیتے ہیں. شادی کرنے کے بعد ابھی میں نے لسٹ نکالی تھی، تقریباً
پورے ملک سے 40 ایسی بچیوں کی لسٹ تھی جن کو غیر مسلموں نے 1-2 لاکھ دے کر بہکایا اور بہلا کر کے ان سے نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے بعد 2 مہینے رکھا، یا تو ان کو چھوڑ دیا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی، کچھ نہ ملا، اور اگر نہیں چھوڑا تو ان کا قتل ہو گیا، ان کا مرڈر کر دیا گیا، وہ بیٹیاں مار دی گئیں۔ یاد رکھنا بیٹیوں، تم اسلام کے گھر میں پیدا ہوئی ہو، تم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئی ہو، اور جتنی عزت اسلام نے تم کو دیا ہے کوئی مذہب اتنی عزت دے نہیں سکتا۔ اس عزت کو پامال مت کرو۔ اگر تمہاری سہیلیاں ہوں جن سے تعلقات ہیں ان کو تبلیغ کرو، انہیں سمجھاؤ کہ بہکو مت، گمراہ مت ہو، تمہاری جان کو بھی خطرہ ہے ان سے، تمہارے ایمان کو بھی خطرہ ہے ان سے، کچھ بھی حالت ہو، غریبی ہو، کسی ماحول سے گزرو، فاقہ کشی ہو، ارے کچھ ہو یا نہ ہو تمہارے پاس، مگر دامن خاتون جنت تو ہے، دامن سکینہ تو ہے، دامن زینب تو ہے۔ بیٹیوں، ان اہل بیت سے محبت کرنا سیکھو، ان سے پیار کرنا سیکھو، ان کے نقش قدم پر چلنا سیکھو۔ آج جو حالات موبائل کے ذریعے سے پیدا ہوئے اور جو ماحول بگڑ رہا ہے، انہیں بتاؤ اور انہیں سمجھاؤ کہ نہیں، ہمیں جینے میں وہ مزہ نہیں آتا جو اسلام پر مر جانے میں آتا ہے، اسلام پر قربان ہو جانے میں آتا ہے۔ دیکھو کتنی عزت اسلام نے دی ہے، اتنی عزت اسلام نے دی کوئی دھرم نہیں دے سکا۔ اور ایک عورت اپنی زندگی میں 3 لباس پہنتی ہے، 3 بھید میں نظر آتی ہے۔ باپ کے گھر میں پیدا ہوئی، بیٹی کی صورت میں نظر آئی، شادی ہو گئی، سسرال گئی، بیوی کی صورت میں نظر آئی، بچہ پیدا ہوا، ماں کی صورت میں نظر آئی۔ اب دیکھو ذرا اس اسلام پر قربان جاؤ، جب بیٹی بنی تب اسلام نے عزت عطا کیا، جب بیوی بنی تب اسلام نے عزت عطا کیا، جب ماں بنی تو اسلام کہتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ بیٹی بنی تو سرکار کیا فرماتے ہیں، جب ایک کسی گھر میں کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے تو 1 رحمت لے کر آتا ہے، اور جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو وہ 10 رحمتیں لے کر آتی ہے۔ دیکھو بیٹیوں، تمہاری عزت اسلام کیسے بڑھا رہا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جب باہر سے کوئی سامان لاؤ تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کو دیا کرو، بچی کو دیا کرو۔ کیوں؟ ممکن ہے یہ سامان اس کو سسرال میں نہ مل سکے، اپنے ہی گھر میں کھلا کے آسودہ کر دو۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پاک میں تو بے شمار حکمتیں ہیں، مگر میں اپنی کم علمی کی بنیاد پر سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا پہلے بیٹی کو دو، اس لیے کہ بچی کا دل نرم ہوتا ہے۔ اگر اپنے آنگن اور گھر میں کوئی سامان، کوئی چیز اپنے بیٹے کو دے رہے ہوگے تو کہیں ایسا نہ ہو تیری بیٹی تو یہ منظر دیکھ کر اس بیٹی کا دل ٹوٹ جائے۔ اسلام دل توڑنے نہیں آیا، اسلام تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے آیا ہے۔ لہذا پہلے اپنی بچی کو دو۔ کیا سمجھتے ہو؟ دیکھو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمہ کا نکاح مولا علی شیر خدا سے فرمایا اور کہا بیٹی میرے خاندان میں جو سب سے بہتر شخص تھا میں نے اس کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیا۔ جب حضرت علی نے نکاح کیا، سنو بیٹیوں، دولت کی طرف دماغ نہ لے جانا، جو مقدر میں تمہارے لکھا ہے وہ اللہ تمہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ حضرت علی کا جب نکاح ہوا تو ذاتی مکان حضرت علی کے پاس نہیں تھا، ذاتی مکان نہیں تھا۔ ایک صحابی ہیں، انصاری صحابی، اور وہ آئے، کہا یا رسول اللہ اگر اجازت دے دیں تو میں اپنا مکان حضرت علی کو ہبہ کر دوں۔ اللہ کے رسول نے اجازت دیا، وہ صحابی نے ہبہ کیا حضرت خاتون جنت کو۔ مولا علی اس گھر میں رخصت کرا کر کے لے گئے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج پوری دنیا میں اگر پرچم لہرا رہا ہے تو مولا علی کا لہرا رہا ہے۔ اگر کوئی چادر دنیا دیکھ رہی ہے تو وہ چادر فاطمہ کو دیکھ رہی ہے، اس لیے
کسی بھی روپ میں جاؤ، بیٹی بنو، بیوی بنو، ماں بنو، ہر جگہ اسلام عزت بھی دیتا ہے اور ہر جگہ اسلام تمہیں حق بھی دیتا ہے۔ دیکھو ذرا سا، جب بیٹی بن کے باپ کے گھر میں پیدا ہوئی تو اسلام نے باضابطہ، قرآن نے کہہ دیا للذکر مثل حظ الانثیین، دو عورتوں کے برابر ایک مرد کا حق ہے۔ یعنی جس طرح ایک مرد کا حق باپ کی زمین جائیداد پر ہے، اسی طرح پیدا ہونے والی بیٹی کا بھی حق ہے۔ بتاؤ کوئی دھرم ایسا حق دے سکتا ہے جو اسلام نے دیا؟ اور جیسے ہی تم بیوی بنی، شوہر کے گھر گئی، اسلام نے کہا شوہر کے مال میں تیرا حق۔ ماں بنی، اسلام نے کہا بیٹے کے مال میں تیرا حق۔ تو بیٹیوں، بہنوں، اسلام کی طرح نہ کوئی دھرم عزت دے سکتا ہے اور نہ تمہیں حق دے سکتا ہے جو اسلام نے دیا ہے۔ آج یہ جو سازش ہو رہی ہے اور سازشن ہماری بیٹیوں کو بہکایا جا رہا ہے، 1-2 لاکھ روپے کے چکر میں جو بربادیاں آئی ہیں، ہمیں اور آپ کو اس پر غور کرنا ہے۔ اور تمام مائیں موجود ہیں، میں ان سے کہوں گا اپنی بیٹیوں کو سچی تعلیم دیں، مدرسے بھیجیں، دین کی تعلیم دیں، تاکہ یہ اپنی زندگی طبیعت سے نہ گزاریں بلکہ مصطفیٰ کی شریعت سے گزاریں۔